اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کھلا چیلنج دیا کہ جاؤ تم اللہ کے سوا کائنات کے اندر جتنی طاقتیں ہیں ان سب کو اکٹھا کر لو اور قرآن مجید کی ایک سورت جیسی بھی سورت بنا کے لاؤ۔ سورۃ کوثر بھی قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اس جیسی بھی ایک سورت بنا کے لاؤ۔ اگر تم سچے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام غیر اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے سوا کسی نے بنایا ہے، تو جاؤ پوری کائنات کی طاقتیں مل کر اس کے برابر کی کوئی ایک سورت بنا کے لاؤ۔ جب وہ لوگ اس سے عاجز آئے، اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے، تو پھر انہوں نے بے جا اعتراضات شروع کر دیے۔ ان کے اعتراضات میں ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن مجید اگر اللہ کا کلام ہے تو اس میں حقیر چیزوں کا تذکرہ نہ ہوتا۔ اس کے اندر بہت سی حقیر چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے، مثلا مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کا۔ اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اتنی عظیم ہستی ہو کر اتنی حقیر اور ذلیل چیزوں کی مثال دے، اتنی حقیر اور ذلیل چیزوں کو مثال کے طور پر پیش کرے، یہ اللہ کو زیب نہیں دیتا۔ ظاہر ہے یہ اعتراض انتہائی بودا اور انتہائی بے تکا اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی عظمت والی چیز کی مثال دینی ہو تو اس کے لیے مثال بھی عظمت والی چیز کی دی جائے گی۔ اگر کسی حقیر و ذلیل بات کی مثال دینی ہو تو اس کے لیے مثال کے طور پر جو چیز پیش کی جائے گی وہ بھی حقیر و ذلیل ہوگی۔ یہ کسی کلام کا عیب نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ تو کلام کی فصاحت اور بلاغت کی دلیل ہوا کرتا ہے کہ مثال بات کے موضوع کے مناسبت سے دی جاتی ہے۔ مگر یہ باتیں انہیں سمجھ آتی ہیں جو طالب حق ہوں، جو حق پر ایمان لا چکے ہوں، لیکن جنہوں نے قسم کھا رکھی ہو کہ ہم نے ہر حال میں کفر ہی کرنا ہے، ہم نے ہر حال پر اعتراض ہی کرنا ہے، تو ظاہری بات ہے انہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی ہو جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اب جو لوگ تو ایمان لائے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو مثال اللہ نے پیش کی ہے یہ بالکل حق ہے، یہ اپنی جگہ پر بالکل درست مثال آئی ہے۔ اور کافروں کی روش کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور یہ جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کیا ارادہ رکھتا ہے؟ یہ عجیب مثال دی ہے اللہ نے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ فرماتے ہیں سنو، ہم اسی مثال کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور اسی مثال کے ذریعے سے ہم بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ آگے قانون بتایا، وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اس سے گمراہ صرف اور صرف وہی ہوتے ہیں جو فاسق ہیں، جو فسق کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کا ایمان مزید بلند ہوتا ہے اور کافروں کے کفر میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو شخص ہدایت حاصل کرنا چاہے اللہ اسے ہدایت دے دیتے ہیں، جو گمراہ ہونا چاہے اللہ اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں واضح فرما دیا، آیت نمبر 115، نولیہ ما تولی، جو شخص اپنے آپ کو جس طرف پھیرنا چاہتا ہے ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ وہ گمراہ بھی انہی کو کرتا ہے جو فسق کرتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کی نافرمانی کرتے ہیں۔ فسق کی وضاحت سن لیجئے۔ فسق سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے طے کردہ دائرے سے باہر نکلے اور اس دائرے کے اندر نہ رہے، اس کو فسق کہتے ہیں۔ یہ عارضی طور پر مسلمانوں سے بھی کام ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مصداق کافر ہیں جو حقیقت میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان آیات کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص بھی قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھے گا کہ اس کے اوپر طنز کر سکے یا اس کے خلاف کوئی فلسفے گھڑ سکے یا اس میں عیب تلاش کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ اسے فاسق کہتے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں وہ انسان فاسق ہے اور قریب ہے کہ اللہ اس کو گمراہ کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب